بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کچھ روز قبل ہم نے غیر انبیاء پر علیہم السلام کہنے کے حوالے سے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، اور اس پر الحمدللہ ہم نے واضح طور پر دلائل پیش کر دیے، فتاوی رضویہ شریف سے بھی، دیگر کتب سے، اور جتنے بھی اعتراضات تھے معترضین کے الحمدللہ وہ بھی ہم نے عرض کر دیے جتنے بھی وہ بنتے تھے، اور عقلاً اور نقلاً دونوں یعنی اعتراضات ہم نے جو تھے وہ پیش بھی کیے اور ان کے جوابات بھی عرض کیے۔ لیکن ایک علامہ صاحب نے ہمارے جو پہلا ویڈیو تھا اس کے تھمب نیل پر اعتراض کرتے ہوئے اور ہماری اصلاح فرماتے ہوئے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ آپ نے قبلہ مناظر اہل سنت، محقق اہل سنت، مفتی اہل سنت، مفتی راشد محمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وطال اللہ عمرہ ودام فیوزہ کے حوالے سے میں نے یہ تھمب نیل پر لکھا تھا کہ مفتی صاحب کی خیانت پکڑی گئی، تو آپ نے یعنی علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک جرح کا جملہ ہے جو میں نے کہا ہے، اور اس حوالے سے یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حقیقتاً آپ نے درست فرمایا، کیونکہ کوئی بھی بندہ علم کلی اللہ پاک اسے نہیں عطا فرماتا سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے، کہ اللہ پاک نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک خاص علم عطا فرمایا، اپنی جانب سے علم لدنی عطا فرمایا۔ بندوں کی بعض اوقات بعض مقام پر اس خاص بات کی طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن احباب علم اور احباب فکر جب اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو بڑے سے بڑے لوگ اس طرح کی بات جب کر دیتے ہیں، اس طرف توجہ دلانے سے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بات انہوں نے درست کہی ہے۔ تو میں بھی اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ میں اس لفظ خیانت سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اور قبلہ مفتی اہل سنت، محقق اہل سنت، مفتی راشد محمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ جس قدر جلد ہو سکے گا میں اس ویڈیو کا جو تھمب نیل ہے اس کو بھی انشاءاللہ تبدیل کر دوں گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علامہ صاحب نے اس اپنی ویڈیو میں ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے لفظ خیانت کہی ہے، لیکن خیانت کہاں ہے یہ میں نے ثابت نہیں کی، یہ میں نے ظاہر نہیں کی، جبکہ قبلہ آپ نے اپنی ویڈیو میں خود آگے چل کے اس بات کا اقرار کیا کہ اس جگہ پر آ کر قبلہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے خیانت کی ہے۔ اب اس میں خیانت کہاں ہے، کیا خیانت ہوئی ہے، یہ تو آپ نے بیان نہیں کیا۔ پھر شاہ صاحب نے کتاب الاذکار جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے اس کے حوالے سے کلام کیا کہ مفتی صاحب نے اس میں خیانت کی ہے، آدھی چیز پڑھی ہے آدھی چیز نہیں پڑھی۔ تو ایک اعتبار سے تو آپ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور آپ خود اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں درگزر فرمائے ہم سے، اور ہماری توبہ اور ہمارے رجوع کو قبول فرمائے۔ اور آپ نے گرفت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ سلام متارکت کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ نے مختلف کتب تفاسیر کا بھی نام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں بھی دیکھ لیں تو سلام متارکت ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا، اور آپ نے اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 66 کا ترجمہ کرتے ہوئے یا اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب اہل علم سے یا اولیاء اللہ سے یا مومنین سے جب جہالا مخاطب ہوتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بری ہیں، یعنی تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو آپ نے خود ایک اعتبار سے سلام کی تعریف کر دی یا سلام کی ایک قسم بیان کر دی، وہ سلام براعت ہے۔ سلام متارکت اور سلام براعت میں فرق ہی کتنا ہے؟ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں متارکت کا اور آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں براعت کا، تو بات تو وہی ہو گئی۔ اور اس پر میں اپنی تائید کے لیے ویڈیو بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں علماء نے سلام متارکت کو استعمال کیا ہے، یہ صرف میری ایجاد نہیں ہے، یا انجینئر محمد علی مرزا کی طرح علیہ باللہ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ میری ڈاکٹرائن ہے، نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تعریف یا یہ قسم علماء نے بیان کی ہے، چاہے کتب میں یا چاہے اپنے بیانات میں۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیں۔ اور قرآن کریم میں کہا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل لوگ تم سے مخاطب ہو جائیں تو انہوں نے کہا بھائی اللہ حافظ۔ یہ سلام دعا کا نہیں، یہ سلام اعراض کہلاتا ہے، یہ اعراض کرنے کا سلام ہے، بھائی سلام، بھائی تمہیں سلام، مطلب یہ اعراض کرنے کا، اس کو سلام اعراض کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر عرض یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے قبلہ جو محل استشہاد ہے ان کا کتاب الاذکار سے وہی انہوں نے بیان کیا، دوسرا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قبلہ عرض یہ ہے کہ جو اس بات ہے یا عدم اس بات ہے، جواز یا عدم جواز، صرف اور صرف ایک پہلو جو ہے وہ اس شخص کے سامنے بیان کیا جاتا ہے جو خالی الذہن ہو، جبکہ سامنے اگر کوئی آپ کے سامنے منکر بیٹھا ہو یا خالی الذہن نہ ہو، وہ شک اور تردد کا شکار ہو، تو اس کے سامنے پھر آپ دونوں صورتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ 5ویں نمبر پر میرا سوال یہ تھا کہ یعنی علیہ السلام اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ آپ دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے عرض کر دی تھی کہ آپ اسے فاسق کہیں گے، آپ اسے فاجر کہیں گے، آپ اسے کافر کہیں گے، مرتد کہیں گے، مشرک کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسے روکا جائے گا،
جناب بالکل ٹھیک ہے، روکا جائے گا، پر اگر کوئی کر لیتا ہے آپ کے اس نظریے کے مطابق اسے روکا جائے گا، لیکن آپ کے عقیدے اور نظریے میں اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے لیے آپ حکم کون سا لگاتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ صرف اس عمل سے روک رہے ہیں، آپ اس پر حکم نہیں لگا رہے کہ آپ کس زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک داڑھی منڈاتا ہے اور ہمیشہ سے داڑھی منڈاتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ظاہری بات ہے اسے فاسق و فاجر کہا جائے گا۔ اب اسی طرح کوئی علیہ السلام کہتا ہے اور علیہ السلام کے کہنے پر اصرار کرتا ہے اور اسے ہمیشہ استعمال بھی کرتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ، تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ کافر کہیں گے، آپ اسے فاجر کہیں گے، آپ مشرک کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آپ اس شخص پر اگر آپ جرت رکھتے ہیں تو آپ لگائیں فتویٰ، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کن کن بزرگوں نے کہا ہے اور آپ کا فتویٰ کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ پھر آپ نے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتح رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 آپ نے پیش کی، اور آپ نے یہاں پہ دکھایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پر یہ جو ہے نا 559 صفحہ نمبر پر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، اور آپ نے یہ میری بات رد کرتے ہوئے کہ میں نے جو فتویٰ پیش کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں وہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سیف المسلول کا، آپ نے وہاں پہ ایک بات تو خیر اچھی کی تھی، وہ اسے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جب صاحب کتاب جو ہوتا ہے، کتاب لکھنے والا جب کسی کے حوالے کو پیش کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی موقف نہیں ہوتا، آپ کی بات درست ہے، لیکن میں نے یہ پیش کیا تھا کہ کم از کم قاضی صاحب کا تو یہی موقف ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو اپنی کتاب میں دے رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اسے انکار نہیں ہے، مترجم نے ترجمہ میں اگر نہیں لکھا تو اسے شاید انکار تھا۔ پھر میں آپ سے عرض کروں، جو آپ نے مجھے 9ویں جلد بتائی ہے صفحہ نمبر 559 کا، آپ نے یہاں پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو جواب ہے وہ پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے حضور امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، تو میرے بھائی آپ ذرا ایمان سے مجھے بتائیے، علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں دست بستہ میں گزارش کرتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ کہنا علیہ السلام نہ کہنے کو مستلزم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہ کہیں تو علیہ السلام سرے سے کہہ ہی نہیں سکتے، یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ ہے؟ میں نے جو فتویٰ جو اعلیٰ حضرت کا پیش کیا تھا اس میں ہے علیہ الصلاۃ والسلام، صلاۃ اور سلام بالکل منع ہے نفوس قدسیہ کے لیے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ نے بات کرنی ہے علیہ السلام پر۔ اب علیہ السلام پر اگر اعلیٰ حضرت نے کہیں پہ فرمایا ہو کہ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، ناجائز و حرام ہے، تو وہ آپ مجھے دکھا دیں۔ رضی اللہ عنہ تو ہم بھی کہتے ہیں، کس نے کہا کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی امام حسین پاک رضی اللہ عنہما نہیں ہیں؟ بلا شبہ وہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں آنے والے ہیں، اور وہ اس مجدہ جاں فضا کے پانے والے ہیں، اس خوشخبری کے اور اس عہدے اس مقام پر فائز ہونے والے ہیں، لیکن علیہ السلام کا رد کرنا ہے آپ نے۔ پھر قبلہ اسی سوال کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، آپ ڈائریکٹ چلے گئے جواب پر۔ اب سائل نے جب پیچھے سوال پوچھا ہے، مسئلہ پوچھا ہے، تو میں نے تو اعلیٰ حضرت کو کبھی بھی حق سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں پایا الحمدللہ، اور صرف میرا کہنا نہیں ہے بلکہ مکمل اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کو جو ماننے والے ہیں، پوری دنیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حق کو بتانے میں کبھی بھی اس میں دیر یا تعامل نہیں کرتے۔ یہی جلد ہے، یہ جواب آپ نے پیش کیا، اس کا مسئلہ پڑھ لے جو سائل نے مسئلہ پوچھا ہے۔ سائل پوچھ رہا ہے کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گردن پر بھی اور حضرات حسنین علیہم السلام، اب دیکھیے قبلہ یہاں سائل نے علیہم السلام پوچھا ہے، لکھا ہے، اور باقاعدہ سوال کے اندر ہے، اعلیٰ حضرت نے کہیں پر بھی منع نہیں کیا، اور اسی بات میں جواب میں آپ نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ بھائی پہلے آپ اس کو درست کرو، باقی مسئلہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ہی بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے، یہ نظریہ رہا ہے کہ علیہم السلام استعمال کرتے ہیں، آپ نہ مانے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے میری عبارت جو میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتح رضیہ شریف سے پیش کی کہ آپ فرماتے ہیں یا علی سلام علیکہ یا ذکی سلام علیکہ کہنا جائز ہے، آپ نے کہا یہ سلام دعا ہے۔ سلام دعا یہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ سلام دعا ہے؟ یہ تو آپ نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے کہ سلام دعا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک صاحب علم شخصیت سے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ بتائیے کہ یہ سلام کون سا سلام ہے؟ تو انہوں نے کہا سلام نیاز ہے۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام متارکت نہیں ہوتا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سلام نیاز ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس طرح تو اگر آپ خود جو قسم بنائے آپ بنا سکتے ہیں، اور ہم جو بنائے ہم نہیں بنا سکتے، حالانکہ الحمدللہ ہم نے نہیں بنائی ہے، خود علماء بیان کرتے آ رہے ہیں، ہم نے تو انہی سے سیکھا ہے۔ اور یا ذکی سلام علیکہ یا علی سلام علیکہ یہ سلام دعا ہے، آپ ثابت کریں کہ کیسے سلام دعا ہے۔ اور کمال کی بات ہے، آپ دعا کسے دے رہے ہیں؟ حضرت مولا علی کو دے رہے ہیں۔
آپ دعا کسے دے رہے ہیں؟ حضرات حسنین کریمین کے دے رہے ہیں، ان سے تو دعا لینی چاہیے. آپ ان کو دعا دے رہے ہیں سلامتی کی، ان سے تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں سلامت فرما، ان بزرگوں کے صدقے ہماری آل اولاد کو، ہمارے والدین کو سلامت فرما. آپ الٹا ان کو دعائیں دے رہے ہیں. اگلی بات میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے جو فتح رضویہ شریف سے جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام لکھا ہے، تو کم از کم آپ نے یہ تو اعتراف کر لیا کہ وہ قاضی صاحب کا موقف ہے. جب قاضی صاحب کا موقف علیہ السلام کا ہے تو یہ آپ نے اعتراف کر لیا ہے. چلیں اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کرام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام یا علیہ السلام کہنے کے قائل ہیں، یہ تو آپ نے مان لیا. یہ بات تو چلیں یہاں ٹھیک ہو گئی. عبارت میں اعلیٰ حضرت کا چلیں ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اعلیٰ حضرت نے بطور استدلال کے وہ موقف وہاں پہ ذکر نہیں کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا تو ہے کم از کم. پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی صحیح ترجمہ میں حذف کیوں کیا گیا ہے؟ مترجم نے کیوں حذف کیا؟ اب میں کہوں گا تو گلا و شکوہ ہوگا، آپ خود ہی کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر آپ نے میرے ایک جواب پر آپ نے یوں سمجھیں کہ رد فرمایا، اور بڑی عمدگی کے ساتھ آپ نے اس کی تحقیق بھی کی تھی. یہ جب قبور مومنین بلکہ اولیاء علیہم السلام اجمعین کا توڑنا، جلد نمبر 9 ہے. یہاں پر آپ نے فرمایا 2-4 صفحے اگر ہم آگے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ امام اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت کا نہیں ہے، بلکہ حررہ محمد عبد الرشید دہلوی، اسے تحریر کیا ہے محمد عبد الرشید دہلوی صاحب نے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ فتح رضویہ میں داخل کر کے آپ اس کا کریڈٹ اعلیٰ حضرت کو کیوں دے رہے ہیں؟ فتح رضویہ میں ہے، اور فتح رضویہ میں جتنی باتیں ہیں کم از کم جو فتاوی جات لکھے گئے ہیں ہم سارے کے سارے مانتے ہیں کہ فتح رضویہ شریف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہے. آپ نے یہ بات کر کے لوگوں کو اور بھی الجھاؤ کے اندر مبتلا کر دیا. آپ کی اس بات سے ذرا سی بھی یقین جانیے کہ لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی بلکہ اضطراب بڑھا ہے. بلکہ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آن ریکارڈ نہیں کی جا سکتی ہیں. میں نے اس حوالے کو مکمل طور پہ چھان بین کی اور کئی علماء سے بھی میں نے پوچھا کہ اس حوالے سے میری اصلاح فرمائیے. میں نے پہلے ہی اعتراف کیا ہے کہ میں صاحب علم کلی نہیں ہوں. ہم ادنا سے ایک طالب علم میں سیکھتے سکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے حق ملے اسے قبول کر لیں، لیکن حق ہو کر ملے تو انشاءاللہ پھر ہم ضرور قبول کریں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ احقاق حق کرنا اور ابطال باطل کرنا انشاءاللہ ہم یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. جب قبور مومنین بلکہ اولیاء علیہم السلام اجمعین کا توڑنا، اب یہاں پر جو علیہم السلام جو لگایا گیا ہے، آپ نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فتویٰ نہیں ہے. پھر اس کے حوالے سے آپ خود تھوڑی سی چھان بین کریں، اس میں کچھ باریکی ہے. اگر میں بات کروں گا تو پھر شاید فتح رضویہ پہ بہت جو ہے نا بڑی بات اٹھے، تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بات میری طرف سے جائے. آپ خود ذرا ایک بار تحقیق کریں، کبھی زندگی میں موقع ملا انشاءاللہ مل بیٹھ کے بات کریں گے اور اصلاح کی کوشش کریں گے. افادہ اور استفادہ کرنے کی آپ سے ہم کوشش کریں گے. آپ نے علیہ السلام کا بخاری شریف سے یہ پیش کیا کہ بخاری شریف میں جو علیہ السلام ان ہستیوں کے ساتھ موجود ہے وہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، اور وہ ناشر جو ہوتا ہے، جو چھاپنے والا ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں چلی گئی. چلیں ٹھیک ہے. پھر میں نے جو قاہرہ کی طرف سے، مصر کی طرف سے جو چھپی ہوئی کتاب تھی، میں نے اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا یہ دیکھیے یہ ہستیاں ان کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. پھر میں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کو پیش کیا. میں نے کہا سورہ مریم کی جو افتتاح ہوئی ہے، جو ابتدا ہوئی ہے، اس کے اندر بھی حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ مریم لکھ کر آگے علیہ السلام لکھا ہے، تو وہ غیر نبی ہیں. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. اب یہ جواب تو آپ کو دینے پڑیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ جو جواب آپ سے بن پڑا اور جیسے بن پڑا قبلہ آپ نے جواب دے دیا. یہ تو پھر زیادتی ہوئی نا. اگر آپ نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو پھر سارے پہلوؤں کو سمیٹیں اور جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں. اس طرح نہ ہو کہ آپ وہ جوابات صرف دے سکیں جہاں تک آپ کی رسائی، جہاں تک آپ پہنچ سکیں، اور جو ہمارے اصل میں اعتراضات ہیں وہ تو آپ نے جواب نہیں دیے. اور اعتراضات یقین جانیے صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں یا اونچا دکھائیں، ہم اس بنا پر کر رہے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اور یہ جو آن ریکارڈ ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس سے اور مسلک کے جتنے بھی افراد ہیں بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سنیں، ان کی بھی اصلاح ہو. ایک اچھے طریقے سے وہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اور الصلاۃ علیکم کا جو آپ معنی مراد لے رہے ہیں، یہ معنی مراد تو کسی نے بھی نہیں لیا حضرت. یہ میں ساتھ آپ کی ویڈیو بھی چلا رہا ہوں تاکہ ہمارے دوست بھی سنیں، وہ دیکھیں کہ آپ نے کیا معنی مراد لیا ہوا ہے. پھر آپ نے امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی کا حوالہ دے کر یہ اعتراض کیا کہ امام جوینی کے نزدیک سلام بھی صلاۃ کے معنی میں ہے. تو کیا جب ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں تو امام جوینی کے نزدیک الصلاۃ علیکم کہیں گے کیونکہ مترادف المعنی ہے. تو شاہ صاحب وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے.
تو سلام تحیہ کے سنت باقاعدہ الفاظ ہیں، احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں کہ یہ سلام تحیہ کے الفاظ ہیں، تو ہم نے وہی الفاظ کہنے ہیں، اس سے تو سنت کو بدلنا لازم آئے گا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مترادف المعنی ہے، آپ نے چلو کہہ دیا کہ السلام علیکم کی جگہ الصلاۃ علیکم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سنت کو بدلنا ہو گیا معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ، تو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا حکم کیوں دیا گیا؟ جب صلاۃ اور سلام دونوں ایک ہی چیز ہیں تو ایک ہی چیز کا دو مرتبہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اور ایک چیز پہلے سے ہی جب حاصل ہو دوسری مرتبہ اس کو حاصل کرنا، آپ جانتے ہیں کہ یہ تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل تو ویسے ہی باطل ہے، اور قرآن پاک اس سے پاک ہے۔ تحصیل حاصل تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اب ایک بندے نے دستار باندھی ہوئی ہے، آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی دستار کدھر ہے، تو بھائی یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ جب صلاۃ سے وہ معاملہ پورا ہو رہا تھا تو سلام کا حکم کیوں دیا، اور جب سلام سے یہ معاملہ پورا ہو رہا تھا تو صلاۃ کا حکم کیوں دیا؟ دونوں کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ آپ کے نزدیک تو یہ مترادف المعنی ہے، تو پھر الگ الگ سے ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ بھی جواب دے دیجیے۔ پھر آپ نے کہا علیہ السلام چونکہ اہل تشیع میں ان کا یہ دینی شعار ہے، اور یوم عاشورہ کا دن منانا یہ مذہبی شعار نہیں ہے۔ وہ میرے بھائی یہ مذہبی شعار ہے ان کا، یہ اس کو مذہبی اور دینی شعار کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ اور ہم جو اہل بیت کرام سے محبت رکھتے ہیں اس کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، مذہبی شعار کی بات ہو رہی ہے۔ چلیں آپ کے نزدیک یہ مذہبی اور دینی شعار نہیں ہے یوم عاشورہ منانا، تو میں آپ سے پوچھوں گا لفظ امام، یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا، آپ نے یہاں پر بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ لفظ امام جو ہم کہتے ہیں ان بزرگوں کے ساتھ، اہل بیت کرام کے ساتھ، تو امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت امام فاروق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو ان کی ایجاد ہے۔ تو وہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ لفظ امام کو نبوت کے معنی میں لیتے ہیں اور معصوم عن الخطا کے معنی میں لے کر کہتے ہیں، لیکن آپ یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ان کا خاص مذہبی شعار ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ یوم عاشورہ والا مذہبی شعار نہیں ہے۔ چلیں یہ تو مذہبی شعار ہے، اس کا جواب دے دیں آپ۔ آپ نے جو اصول الشاشی سے جواب پیش کیا، آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ جو ہے اس کا حاشیہ آپ پڑھیں۔ حاشیہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے نا، پہلے آپ عبارت پر تو کلام فرمائیں۔ حاشیہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ عبارت پر کلام فرمائیں۔ اس عبارت پر صاحب اصول الشاشی کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ غیر انبیاء پر، غیر ملائکہ پر علیہ السلام استقلالاً جائز ہے؟ تو حاشیے میں جو لکھا ہے وہ بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ عبارت، اصل عبارت متن پر آپ بات کریں۔ متن کا جواب دے دیجئے، متن کا جواب کیا ہے؟ اب آئیے کہ یہ جو ہم علیہ السلام کہتے ہیں یہ کب سے شروع ہے؟ آیا یہ اہل تشیع کی ایجاد ہے یا اہل سنت کی ایجاد ہے؟ اہل سنت نے کہا ہے یا اہل تشیع نے کہا ہے؟ موقع علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اشیاۃ اللمات میرے ہاتھ میں ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 434 ہے، صفحہ نمبر 434 پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متعارف در متقدمین تسلیم بود، اور متقدمین جو علماء بزرگ گزرے ہیں، ہستیاں جو گزری ہیں، جو ائمہ دین مجتہدین گزرے ہیں، ان میں علیہ السلام کہنا متعارف تھا، مروج تھا، بر اہل بیت رسول الذریت و ازواج مطہرہ۔ کس پر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد پر، اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن پر۔ ودر کتب قدیمہ از مشائخ اہل سنت و جماعت کتابت یافتہ می شود، اور فرمایا ائمہ اور مشائخ متقدمین کی اگر آپ کتابوں اٹھائیں گے، کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں، ان کو کھنگالیں، ان کی ورگردانی کریں، ان کا مطالعہ کریں، تو ان کتابوں کے اندر ان نفوس قدسیہ کے ساتھ علیہم السلام ملتا ہے ہمیں۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ مشائخ کون تھے؟ مشائخ اہل سنت و جماعت کتابت یافتہ می شود، ان کی کتابت میں، ان کی کتابوں میں، ان کی تحریر و تصاریف میں پایا جاتا تھا۔ ودر متاخرین ترک متعارف شدہ است، اور فرمایا متاخرین میں یہ ترک شدہ ہے، حالانکہ متقدمین میں تو پایا جاتا تھا۔ اسی سے سمجھ لیجئے بات کو، یہ اشیاۃ اللمات مشکاۃ شریف کی شرح ہے میرے ہاتھ میں۔ اب کوئی یہ کہے کہ علیہ السلام پہلے بزرگ کہتے تھے تو اب ہم نہیں کہیں گے چونکہ یہ اہل بدعت کا شعار ہو چکا ہے، تو ہم کہیں گے پھر معاذ اللہ آپ دستار باندھنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سکھوں کا شعار ہو چکا ہے، اور معاذ اللہ آپ داڑھی رکھنا بھی چھوڑ دیں، داڑھی منڈانا شروع کر دیں کہ یہ اہل سکھوں کا شعار ہو چکا ہے۔ تو بھائی آپ کا شعار ہے، آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ان کو چھوڑنا چاہیے، ان کو رد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ کا جو شعار ہے، آپ کی جو پہچان ہے، آپ کا جو عقیدہ، آپ کا مسلک ہے، آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ اہل بدعت کے شعار ہے تو انہوں نے آپ کو اپنایا ہے، آپ نے ان کو نہیں اپنایا ہے۔
تو اسی طرح میرے دوستو اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اب آئیے اگلی دو باتیں پھر اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 136 سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کے تحت آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فَكَيْفَ يُمْنَعُ ذِكْرُهُ فِي حَقِّ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہم۔ فرماتے ہیں کہ یہ علیہ السلام کہنا یہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے حق میں کس طرح منع کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا الیس ان الرجل اذا قال سلام علیکم یقال له وعلیکم السلام۔ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں ہے کہ اس طرح نہیں کہا جاتا کہ ایک شخص کہے دوسرے کو کہ سلام علیکم یعنی السلام علیکم اور دوسرا اس کے جواب میں کہے وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں فدل هذا على ان ذکر هذا اللفظ جائز فی حق جمہور المسلمین۔ فرماتے ہیں اس بات پر دلیل پکڑی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یعنی السلام علیکم یا علیہ السلام یہ جائز ہے جمہور مسلمانوں کے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں آپ کہہ سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے۔ فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ ذِكْرُهُ فِي حَقِّ آلِ بَيْتِ الرَّسُولِ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں پھر جب آپ السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں تمام مسلمانوں کے حق میں تو کیسے پھر منع کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کوئی منع کر سکتا ہے اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں؟ تو فرمایا یہ تو انتہائی نازیبا بات ہوگی۔ یہ جلد نمبر 6 ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اور تفسیر کبیر ہے، صفحہ نمبر 136 ہے۔ اب آئیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نمل ہے، صفحہ نمبر 280 ہے۔ آپ فرماتے ہیں والسلام علی غیر الانبیاء علیہم السلام اذا لم یکن استقلالا مما لا خلاف فی جوازہ۔ کہتے ہیں سلام علی غیر الانبیاء، غیر انبیاء پر علیہم السلام کہنا جبکہ وہ مستقلا نہ ہو، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے، فی جوازی اس کے جائز ہونے میں، یعنی طبعاً ہو تو وہ بالکل جائز ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَلَعَلَّ الْمُنصِفُ لَا يَرْتَابُ فِي جَوَازِهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ مُطْلَقًا۔ فرماتے ہیں اور کوئی بھی انصاف کرنے والا شخص جو ہے اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ یہ اللہ کے مومنین بندوں پر یہ کہنا جائز ہے مطلقاً طور پر، یعنی استقلالاً اور مطلقاً اور اصلاً کہنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام آلوسی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ عبارت لاتے ہیں اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر ہے 60، آیت نمبر ہے 59، اور یہ آیت کیا ہے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کو محل استشہاد بنا کر آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْقَوْلِ بِجَوَازِ السَّلَامِ عَلَىٰ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ اسْتِقْلَالًا۔ یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ سلام کا جواز ہونا غیر انبیاء پر استقلالاً، کیسے؟ فرماتے ہیں کما ہوا مذہب الحنابلۃ وغیرہم، جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اور ان کے علاوہ کا مذہب ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ کم از کم یہ کہنا جائز ہے۔ ہاں اب میں نے جیسے ابتداءً آپ سے عرض کیا کہ آپ جو فتویٰ لگانا چاہتے ہیں آپ فتویٰ لگائیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اگر کوئی علیہ السلام کہتا ہے، اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حوالہ میں نے پیش کیا، اور اگر آپ کی دیگر کتابوں کو دیکھا جائے، جذب القلوب کو دیکھا جائے، اس طرح دیگر کتابوں کو دیکھا جائے تو ان میں آپ بھی ان نفوس قدسیہ کے ساتھ علیہم السلام یا علیہ السلام کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور ہماری لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔